السلام علیکم جی، آج ہم شیئر کریں گے کہ میچورٹی کا ایک آسان مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ جو پہلے سے ہی چینل پہ ہیں انہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید، اور میری جن سہیلیوں نے پہلی دفعہ دیکھنے کے لیے وقت نکالا ہے، تعارف کروا دوں جی، میرا نام انیسہ ہے۔ پیشے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں، سرٹیفائڈ NLP پریکٹیشنر ہوں، سرٹیفائڈ انرجی ہیلر ہوں، اور ایز ڈیجیٹل کانٹینٹ کریٹر شیئر کرتی ہوں اپنی سہیلیوں کے ساتھ وہ جو سیکھنے میں سالوں لگ گئے، اس یقین کے ساتھ کہ کسی کا سالوں کا سفر مہینوں میں طے ہوگا اور کسی کا مہینوں کا سفر دنوں میں۔ ٹرمز میں سے ٹرانسفارمیشن جرنی کہتے ہیں۔ تو میری سہیلیوں، شعوری طور پہ خود کو بہتر کرنے کی کوشش کے سفر میں 2025 میں ایک قدم آگے بڑھتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ میچورٹی جس کو کہتے ہیں، یہ کن صلاحیتوں کی بیس پہ انسان میچور انسان کہلاتا ہے، اور ہم بھی کیا اپنے اندر یہ ہنر پیدا کر سکتے ہیں۔ چلیں 1 2 3 کچھ چیک لسٹ بنا کے کوشش تو کر سکتی ہیں نا۔ تو سب سے پہلے ایک تو اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے کہ اس کا تعلق عمر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں 55 میں بچپن، اور بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں لیکن وہ ذہنی طور پہ اتنے پختہ ہوتے ہیں۔ تو ذہنی پختگی کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ آپ کا ایک سوچنے کا طریقہ ہے، یہ آپ کا زندگی کو دیکھنے کا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ سیکھ لیا کہ میچورٹی کا عمر سے، جو ہماری فزیکل ایج ہوتی ہے، بایولوجیکل ایج، جس میں ہم دیکھ کے کسی کو شاید اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ انسان میچور ہے، ایسا نہیں ہے، یا یہ انسان ذہنی طور پہ پختہ ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو ایک یہ غلط فہمی ہماری دور ہو گئی، کیونکہ میں یقین کرنا چاہتی ہوں کہ میری ہر سہیلی اپنے حالات و واقعات میں جہاں بھی ہے، زندگی کے جس بھی فیز سے گزر رہی ہے، اپنی سب سے پہلی کوچ، سب سے پہلی موٹیویشنل اسپیکر اور سب سے پہلی انرجی ہیلر خود ہو سکتی ہے۔ تو میچورٹی کیسے آتی ہے؟ انسانوں کے رویوں سے آتی ہے۔ جس انسان میں سب سے پہلی صلاحیت یہ ہو کہ اپنے غصے کو کنٹرول کر سکے، اس کا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہو، ایسا انسان ذہنی طور پہ پختہ ہوتا ہے۔ دوسرا، اس سے چیزیں اور سچویشنز کنٹرول نہیں کرتی، اس سے ٹھہرنا آتا ہے۔ ایسا انسان ذہنی طور پہ پختہ ہوتا ہے، کیونکہ اسے یہ پتہ ہے کہ میرا کوئی ایک بھی جذباتی قدم لانگ ٹرم میں کیا اثرات جو ہے میری زندگی پہ لے کے آئے گا، جو لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں ان کی زندگیوں پہ کیا اثرات آئیں گے۔ پھر ایسے انسان جو ہیں وہ اپنا فیصلہ کسی پہ مسلط کرنے کے لیے چیختے چلاتے نہیں ہیں، شور شرابہ نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کسی کو تشدد کے ذریعے، کسی کو ذہنی، جسمانی، معاشی، معاشرتی کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا کے نہیں، بلکہ انہیں پتہ ہوتا ہے، انہیں اپنی ذات پہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس کے بعد نتائج کی وہ پرواہ اس طرح سے نہیں کرتے، اور نہ ہی وہ کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ ان کی درست بات کو درست کیا سمجھا جائے یا غلط بات کو درست کیا سمجھا جائے۔ یہ ذہنی پختگی کی سب سے پہلی نشانی ہے۔ دوسرا، ایسے انسان جو ہیں انہیں ایک پروسیس آف پیشنس سے گزرنا پڑتا ہے۔ صبر کا جو پروسیس ہے نا، ہمارا دین سکھاتا ہے، میں مسلمان ہوں تو اسی کی بات کرتی ہوں کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر ایسا نہیں ہے کہ ہم نے زبان سے بول دیا، میں نے بہت صبر کیا اور بار بار وہی بات کی، نہیں میری سہیلیوں۔ صبر کے پروسیس کے جب ہم خود کو اس کے لیے تیار کرتے ہیں، اس پروسیس سے گزرنے کے لیے، تو اللہ کا ساتھ کیسے ہمیں ملتا ہے؟ ہمیں ذہنی طور پہ شعور ملتا ہے، پختگی ملتی ہے، ہمیں مینٹل ایموشنل جتنے بھی چیلنجز آتے ہیں انہیں فیس کرنے کا طریقہ ملتا ہے، اسٹرینتھ ملتی ہے۔ تو پروسیس آف پیشنس آج کے دور میں بھی اگر آپ دیکھیں، جتنی بھی ماڈرن جو بھی ٹرم سکھائی جاتی ہیں، اس میں کامیابی کا ایک بنیادی اصول جو ہے اس میں بھی پیشنس ہے۔ پھر اگر ہم دیکھیں اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں، ایک عمومی رویہ بن چکا ہے، اپنا مطلب نکالیں، بالکل ٹھیک ہے، نفسا نفسی کی دنیا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایسے انسان جو ہیپینس ہے اس کو ایکسپیرینس نہیں کر پاتے۔ کوئی بھی ایسا خود غرض انسان جو اپنے وقتی فائدے کے لیے دوسروں کو ذہنی، جذباتی، مالی، معاشرتی کسی بھی طرح سے نقصان پہنچا کے اپنے لیے فائدہ لے، وہ ذہنی طور پہ پختہ نہیں ہوتا، وہ میچور انسان نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمیشہ ایک ذہنی الجھن کا شکار رہتا ہے، اور اسے پلیئر کی جو ٹیسٹ ہے اس کا تو پتہ ہوتا ہے، لیکن ہیپینس اسے وہ احساس ہی نہیں ہو پاتا۔ تو میری سہیلیوں، ایک آخری اور سب سے اہم بات،
جو میچور انسان ہوتا ہے، ذہنی طور پہ پختہ انسان ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہمبل ہوتا ہے۔ آپ اس کی ذات میں ایک ٹھہراؤ دیکھیں گے، اور وہ ٹھہراؤ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں کو کہ ان کی آؤٹر پرسنالٹی میں انہوں نے بڑا ٹھہراؤ اور بڑا اچھے طریقے سے خود کو مینیج کیا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ان کا تھوڑی دیر آپ کا ان کے ساتھ ملنا جلنا ہو جائے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے ریئل سیلف اور پروجیکٹڈ سیلف میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے۔ تو جو میچور انسان ہوتا ہے، جو ذہنی طور پہ پختہ انسان ہوتا ہے، اس کا انر اور پروجیکٹڈ سیلف قریب قریب ہوتا ہے، اس میں اتنا فرق نہیں ہوتا۔ وہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی اس کے اعمال سے وہ ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو میری سہیلیوں، یہ ہے میچورٹی، یہ ہے ذہنی پختگی، کیونکہ جب انسان اپنے انر سیلف اور آؤٹر سیلف جو پروجیکٹڈ سیلف ہے اس میں ڈفرینس نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا، اسے خیال بھی نہیں رکھنا پڑے گا، اسے اتنا کانشیس بھی نہیں رہنا پڑے گا، اسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بہت سارے وہ کام نہیں کرنے پڑیں گے، کیونکہ وہ اپنے ریئل سیلف کے ساتھ ہے، وہ جیسا ہے سب کو ویسے انسان ہی ملتا ہے۔ تو اس میچورٹی کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ٹرانسفارمیشن جرنی کا آغاز ہوتا ہے۔ کیسی لگی آج کی ویڈیو ضرور بتائیے گا۔ خلاصہ کلام کے طور پر دہرا دوں، کبھی بھی کسی انسان کو اس کی جسمانی عمر دیکھ کے میچور سمجھنے کی غلطی مت کیجیے، اور اگر آپ کو لگتا ہے مجھے بھی ڈیفینیٹلی میں نے اپنے لیے سیکھا اور اپنی لرننگ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، تو اس سال میں 2025 میں جب کیلنڈر ہی نہیں بدلا، ہم نے طے کیا ہے کہ ہماری زندگی بھی بدلے گی، تو میں بھی کوشش کرتی ہوں، آپ بھی کیجیے۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوتی ہے کسی اور ویڈیو میں کسی ایسی لرننگ کے ساتھ، اور یقین کے ساتھ کہ ہم جو ہمارا آنے والا وقت ہے، یا جو خاص طور پہ صرف یہ ایک سال ہے، یہ ہمیں ذہنی طور پہ پختہ کرے گا۔ رب کے حوالے۔